www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں تمام نشانیاں جو صغرا کہلاتی ہیں، علامات صغرا، وہ تو تقریباً سب پوری ہو چکی ہیں، کوئی باقی نہیں رہی، وہ عروج پر ہیں وہ، اور ان میں مسلمانوں کا زوال ہے ان نشانیوں میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میوزک زیادہ ہو جائے گا تو کافر ناچنا شروع کر دیں گے، شراب زیادہ ہو جائے گی تو شراب کافر پینے لگیں گے، وہ تو پیتے ہیں پہلے سے۔ زنا عام ہو جائے گا تو زنا تو ان کے یہاں ہے ہی پہلے سے، تو کس کے یہاں عام ہو جائے گا؟ نئی بات کیا ہے؟ مسلمانوں میں آ جائے گا، مسلمان بگڑ جائے گا۔ تو ساری نشانیاں جن کا تعلق فسق و فجور سے ہے، مسلمانوں کی مستی سے ہے، فرعونیت اور سرکشی سے ہے، وہ حکمرانوں میں بھی ہوگی اور نچلے درجے کے مزدور میں بھی ہوگی اور پٹواری میں بھی ہوگی، سب میں ہوگی، وہ ساری موجود ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں پہ انعامات کی بارش نہیں ہوگی کہ یہ بہت بڑا کمال کر لیا، نشانیاں انہوں نے وجود میں لے آئے، بلکہ یہ تو اور خطرے کی نشانی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور بڑی مصیبت آ سکتی ہے یا آئے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی قیامات علامات کبریٰ نہیں آئیں، لیکن علامات کبریٰ کا آغاز ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی علامات بتائی ہیں ان میں ترتیب بھی ہے ایک جگہ، اس اعتبار سے بڑی قیامت کی نشانی کا ابتدا ہو گئی ہے۔ اس میں فرما رکھا ہے آپ نے، عمران و بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی ترقی اور عروج، یہ مدینہ منورہ کی بربادی ہوگی شروع۔ تو یہ نشانی سب سے قیامات علامات کبریٰ میں سے ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کی بربادی، یعنی اسلام کی چوٹ، اسلام پر بہت زبردست قسم کی چوٹ، جو آخری ضرب کفر مار سکتا ہے، وہ جب یہاں نوبت آئے گی تو پھر بہت بڑی جنگ ہوگی۔ تو اب جنگ سر پر ہے ہمارے، اب سے 2-3 ہفتے پہلے کسنجر کا بیان چھپا تھا، جو امریکہ کا سابق وزیر خارجہ ہے، اب اس کی عمر میرا خیال ہے 100 سال کے قریب ہوگی، یہ 72 یا ہاں اس سے پہلے کسی وقت یہ وزیر خارجہ تھا اس زمانے میں، تو اب تو 50 سال سے زیادہ ہو گئے، اس سے فارغ ہوئے گئے، لیکن آج بھی یہ زندہ ہے اور پوری قوت کے ساتھ زندہ ہے، اور ان کے جو چند بڑے بڑے دماغ ہیں، اعلیٰ دماغ، یہودی ہے یہ، ان میں سے ایک یہ ہے، تھنک ٹینکس میں سے ایک یہ ہے۔ اس نے کہا مشرق وسطیٰ میں جنگ کا بگل بچ چکا ہے، صرف اس شخص نے نہیں سنا جو بہرا ہے، باقی بچ چکا ہے۔ اس نے کہا امریکہ کو 7 ملکوں پر، عربوں پر قبضہ کرنا ہوگا جھٹ پٹ۔ امریکہ میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ قبضہ کر چکا ہے۔
امریکہ میں طاقت نہیں ہے، لیکن مسلمان بے ضمیر اور بے غیرت ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کمینہ شیر ہو گیا۔ امریکہ بہادر کہا ہے نا، اس میں جان ہے، کمینہ شیر ہو گیا ہماری بزدلی کی وجہ سے۔ ہم گیدڑ بن گئے، کمینہ شیر بن گیا۔ شیر نہیں بنا، شیر تو ہوتا ہی شیر ہے۔ ہم شیر تھے جو گیدڑ بن گئے، تو کمینہ ہم پر شیر ہو گیا۔ وہ قبضہ کر چکا ہے۔ اس کی بات کا مطلب ہے کہ اس وقت امریکہ اعلان کرے گا کہ بس یہ علاقے ہمارے ہیں، ہماری عملداری ہے، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ عراق کی جنگ سے پہلے سے جزیرۃ العرب میں اس کی فوجوں نے پنجے گاڑ لیے ہیں، سب ملکوں میں گاڑے ہوئے ہیں، اس کے اڈے موجود ہیں۔ کوئی حکمران عرب بادشاہ پر نہیں مار سکتا ان کی مرضی کے بغیر۔ تو قبضہ اور کیا ہوتا ہے؟ قبضے کے سر پر سینگ ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کسی غلط فہمی میں مت رہیں، وہ قبضہ کر چکا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے انہوں نے، ورنہ امریکہ کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ وہاں اعلان کرے، اقوام متحدہ کے خلاف، قراردادوں کے خلاف اعلان کرے، اور اس کی بغل میں اسرائیلی وزیر اعظم ہو اور یہ کہے کہ بیت المقدس غیر منقسم اسرائیل کا دارالخلافہ ہوگا، بغیر تقسیم کے اسرائیل کا دارالخلافہ ہے، اور اپنا اس نے سفارت خانہ وہاں کھول چکا ہے کافی عرصہ پہلے۔ تو اور آبادی کیا ہوگی بیت المقدس کی؟ اس سے آگے تو ترقی کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کا دارالخلافہ بن جائے۔ تو علامات کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کب ہوتی ہے اس کے بعد جنگ؟ مانگتے تو نہیں ہم، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن جو نبی علیہ السلام نے فرما رکھی ہیں باتیں، وہ تو غلط نہیں ہو سکتی، وہ تو ہو کے رہیں گے۔ ہمارا بدعملی ہمارے سامنے ہے، ہمارا جھوٹ، فراڈ، کذب، دھوکہ، چھوٹا اور بڑا۔ کون ہے جو کثرت سے جھوٹ نہیں بولتا؟ کثرت سے کون ہے ایسا جسے جھوٹ میں لذت نہیں آتی؟ نمازیوں میں بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، نمازیوں میں، سجدہ کرنے والوں میں، حاجیوں میں کتنے ایسے ہیں جنہیں جھوٹ بولنے میں بڑی لذت آتی ہے، جو ان کی خوراک ہے۔ صبح جھوٹ بول کر کریں گے اور رات کو جھوٹ بولتے سو جائیں گے، الا ماشاء اللہ۔ 100 میں ایک نہیں، 1000 میں 5-10 ہوں گے مشکل سے ایسے جو اس قسم کے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس مصیبت سے بچا رکھا ہے۔ تو بہت بڑا خطرناک دور آنے لگا ہے، بہت بڑی تباہی آنے لگی ہے۔ وہی بچے گا جو اپنا معاملہ اللہ سے درست کرے گا، اس کی دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہوگی، ورنہ نہ دنیا خیر اور نہ آخرت میں خیر، دونوں برباد ہو جائیں گے۔ کرونا وائرس کا آپ سن رہے ہیں، اس میں بھی بھائی صدقہ کریں، کنجوسی چھوڑ دو، اور اب اگر صدقہ کرو بھی تو اس کا ثواب تھوڑا بہت ہی ملے گا، کیونکہ مرتے وقت صدقہ کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے خود پیٹ بھر کے پھر کسی کو کہہ دے تم بھی کھا لو۔ یہ میں بتا رہا ہوں سب رئیسوں کو اور سب غریبوں کو، صدقہ تو کرو، اچھی بات ہے، لیکن اس صدقہ کرنے میں جو مصیبت پڑنے پر آتا ہے، ثواب اجر آدھے سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ بازو تو جس کا مروڑ دو اس وقت تو سب کچھ کر دیتا ہے، بازو موڑے بغیر اپنے دل سے، جذبے سے مسلمانوں کی ہمدردی اور اس سخاوت اور شجاعت، اس جذبے سے جو کرتا ہے وہ بات اور ہوتی ہے، وہ اللہ کے یہاں بڑا وزن رکھتا ہے۔ تو آپ صدقے کی کثرت کریں، عملی استغفار کریں، زبانی نہیں کہ زبانی کان یوں پکڑ لیے استغفر اللہ کہہ دیے۔ یہ تو ہر ڈرائیور کرتا ہے، جی ٹی روڈ پہ جتنے ڈرائیور چل رہے ہیں ایک ایکسیڈنٹ دیکھیں گے اور یوں کان پکڑیں گے، دیکھ گزر جائیں گے، اور وہی شرارتیں کر رہا ہے، خود ہی کان بھی پکڑ رہا ہے اور وہی شرارتیں ڈرائیونگ کی کر رہا ہے۔ ہر ڈرائیور، ہر موٹر سائیکل والا قلعہ بازی لگی بھی دیکھتا ہے، عورت بھی زخمی پڑی، مرد بھی، کان پکڑ کے استغفر اللہ کہہ کے چل پڑتا ہے، اور وہی غلطیاں کر رہا ہے جس غلطی سے وہ مرا ہے۔ بازی نہیں آتے، مزاج میں داخل ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم کے ہم نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، سب کے سب، پڑھے لکھے بھی، جاہل بھی، وہ اور طرح کا نفسیاتی مریض، وہ اور طرح کا نفسیاتی مریض۔
تو بہت برے حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں. بھائی اللہ سے سچی اور عملی توبہ کرو, زبانی نہیں, سچی توبہ استغفار, اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو, اور اللہ سے مصیبتوں سے پناہ چاہو, اور اللہ سے کوئی اللہ ہمیں ذلیل نہ کر, ہمارے دشمنوں کو ہمیں پر مسلط نہ کر, اور ان کے ہاتھوں ہماری رسوائی نہ کرا. ہم ہیں تو اسی قابل, لیکن ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں. لیکن عملی کچھ کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ دعائیں بھی قبول ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے, ہمارے حال کو درست فرمائے, اور عالم اسلام پہ رحم فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو, اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.jamiamadiniyajadid.org. Email jmj786_56@hotmail.com. WhatsApp group number +92 333 424 9302.